کرتا ہے، اس بات سے ہم نے اندازہ لگا لینا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی امتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے کلیم اللہ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کریں بارش ہو جائے، قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ دعا کریں گے وہ آپ کی نہیں موڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے اللہ سے التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، دعا کی، مالک و خالق مہربانی کر دے، بارش ہو جائے، تیرے بندے سکون میں آ جائیں گے، میرے امتی سکون میں ہو جائیں گے۔ تو ادھر سے آواز آئی، میرے موسیٰ تیری محفل میں ایک بندہ ہے جس نے 40 سال سے ہم سے بگاڑ کے رکھی ہے، صلح نہیں کی۔ 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہم سے صلح نہیں کی، ہم سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے کہ 40 سال گناہ کرتے ہوئے اسے گزر گئے، مگر اسے ہمارا خیال تک نہ آیا، اس نے ہم سے صلح تک نہ کی۔ تو میرے موسیٰ کلیم، جب تک یہ بندہ جائے گا نہیں، ہماری رحمت کا مینہ آئے گا نہیں، اس کو پہلے اٹھاؤ، اسے باہر بھجواؤ، پھر ہمارے کرم کے نظارے دیکھو، بارش بھی ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بات سن لی تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا کہ میری محفل میں ایک گنہگار ہے، میری محفل میں ایک گنہگار ہے، میری مجلس میں ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو جہاں سارے ہی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، آپ غور کریں کہ جس محفل میں ایک گنہگار ہو تو اللہ فرماتا ہے بارش نہیں دوں گا۔ تو جہاں پہ ہم سارے ہی پاپی ہوں، ہمارے وزیر پاپی، ہمارے سیاستدان پاپی، ہمارے جج وکیل سب کے سب ہم پاپی، ہمارے حکمران پاپی، وہ نگران ہوں یا آگے والے یا پیچھے والے، جہاں سب کے سب پاپی ہوں وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک ہم سب کے سب پاپی ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا موسیٰ کلیم، ایک مجرم ہے، ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جو گنہگار ہے وہ میری محفل سے اٹھ جائے۔ اب کوئی نہ اٹھا۔ دوسری بار پھر اعلان کیا، فرمایا کہ جو میری محفل میں گنہگار ہے، پاپی ہے، وہ اٹھ جائے، سختی سے فرمایا۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ اٹھ جائے، وہ دل ہی دل میں رب سے رشتہ جوڑ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں رشتہ جوڑ رہا ہے کہ میرے مالک، میرے خالق، اگر میں ابھی اٹھوں گا تو سب کی نظریں مجھ پہ ہوں گی کہ یہ فلاں پاپی ہے، یہ فلاں مجرم ہے، یہ اتنا گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو مولا میرا تو جینا مشکل ہو جائے گا، میرا جینا تو مشکل، میرے بچوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے بارشیں بند ہوئی ہیں، اتنا پاپی اس کا باپ ہے، اتنا گناہگار ہے اس کا باپ۔
اب وہ اندر ہی اندر رویا، دل ہی دل میں رویا۔ اور غور کریں کہ کیسا وہ دل میں رویا کہ ساتھ والے کو خبر تک نہ ہوئی۔ آپ اور میں سارے بیٹھے ہیں، اگر کوئی بات ایسی آ جائے بندہ روتا ہے تو ساتھ والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کیمرہ دیکھ لیتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا ہے۔ وہ اس قدر اس انداز میں اس پردے اور راز میں رویا کہ کسی ساتھ والے کو بھی کچھ نہ ہویا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھ جا، نکل جا یہاں سے۔ اب وہ اندر ہی اندر اپنے رب سے توبہ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھے نہیں۔ ایک آنکھ کے آنسو ہوتے ہیں، ایک دل کے آنسو ہوتے ہیں۔ کوئی آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے روتا ہے، کوئی دل کی آنکھوں سے روتا ہے۔ اب وہ جسم کی آنکھوں سے نہیں رویا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو جائے، وہ دل کی آنکھوں سے جو رویا درد کچھ اور زیادہ ہویا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا اور جانے والے جاتا کیوں نہیں ہے، اٹھ جا میری محفل سے نکل جا، ورنہ ہم تیرا نام لے کے اٹھائیں گے۔ اب اور تڑپا، مولا تیرا موسیٰ جلال میں آ گیا ہے، تو تو پردہ پوش ہے، عیب چھپانے والا ہے، پردے ڈالنے والا ہے۔ مولا تجھ سے فریاد ہے، ایک غریب دکھیا گنہگار کا پردہ رکھ لے۔ اب یہی دل میں فریاد، مولا آج سچی توبہ کرتا ہوں، دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ اس گناہوں کی دلدل میں نہیں جاؤں گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اٹھو ورنہ نام لے کے اٹھاؤں گا۔ فوراً بارش چھما چھم برسنا شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، عرض کی میرے مولا یہاں سے اٹھا بھی کوئی نہیں، گیا بھی کوئی نہیں، تیری بارش پہلے آ گئی، مولا راز کیا ہے، یہ پردہ کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم، یہ 40 سال سے مجھ سے رشتہ توڑے ہوئے تھا، مجھ سے دور تھا، بنا کے نہیں رکھی بلکہ بگاڑ کے رکھی۔ آج جب تیرا حکم ہوا کہ نکل جا میری محفل سے، اب دل ہی دل میں اس نے ہم سے صلح کر لی، ہم سے رشتہ جوڑ لیا، دنیا سے منہ موڑ لیا، ہم سے رشتہ جوڑ لیا۔ اور جیسے اس نے سچی توبہ کی، ہم نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اپنے کرم کی بارش عطا کر دی۔ عرض کی میرے مولا ذرا اس کا پتہ تو بتا، اس کا نام تو بتا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ ذرا غور کر، تو کیا پوچھ رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا ہے مولا اگر اٹھوں گا تو رسوا ہو جاؤں گا۔ میرے مولا یہ راز تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس میرے بندے نے عرض کی مولا میرا پردہ ڈال کے رکھنا۔ موسیٰ بول میں تجھے کیسے بتاؤں؟ اگر میں تجھے بتاؤں گا پھر پردہ اٹھ جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ چاہتا تو بتا دیتا، مگر فرمایا اے موسیٰ میں تجھ سے بھی پردہ ڈال کے رکھوں گا، کیونکہ میں پردہ پوش ہوں۔
اس لیے کسی کا عیب نہیں اچھالوں گا، کسی کا پردہ ظاہر نہیں کروں گا۔ مختصر عرض کی، یا میرے مولا پھر بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا اس نے سچی توبہ کر لی، اسی کی وجہ سے پہلے بارش ہو نہ رہی تھی، اب اسی کی توبہ کے صدقے میں ہم نے بارش برسائی ہے، اسی کی توبہ کے صدقے میں ہم نے بارش برسائی ہے۔ تو دوستو غور کرو، آج جو ہم پہ عذاب مسلط ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ہاں سرعام اگر ہم توبہ نہیں کر سکتے، جب دنیا سو جائے، میٹھی نیند سو جائے، اس وقت اٹھ کے جب گھر والے بھی سوئے ہوں، مصلی بچھا کے سر کو ٹکا کے دکھڑا سنا کے التجا کرنا، مولا میں گنہگار ہوں تو بخشنہار ہے۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین پاک کے شہزادے، اب اس پہ ذرا غور کیجئے۔ آپ راتوں کے وقت، رات کے وقت اب جب مصلی بچھا لیتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ اب غور کیجئے، امام زین العابدین، بیمار کربلا، امام سجاد، مصلی جو بچھاتے ہیں، سر کو ٹکاتے ہیں، تمنا اور التجا کن الفاظوں میں کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، مولا میں تیرا گنہگار ہوں، تیرے در کا نوکر ہوں، مولا تیرے در کا سوالی ہوں۔ آپ اور میں بھی غور کریں،